السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں یہاں بلوچستان اسمبلی میں آج پڑھے ہوئے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سردار اختر جان مینگل نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہا کہ میرے بعد میرے سینیٹرز بھی شاید استعفیٰ دیں۔ معاملہ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سردار صالح بھوتانی کے گھر میں جو چھاپہ پڑا اس پہ بھی آج بلوچستان اسمبلی میں شور شرابہ ہوا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور معاملہ ہے، یہ جو آئینی جو ترامیم آ رہی ہے، اس میں باپ اور نیشنل پارٹی اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے میرے خیال میں سردار اختر جان مینگل سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تمام ناظرین کو پتہ ہے سردار اختر جان مینگل استعفیٰ دے چکے ہیں اپنے قومی اسمبلی کی نشست سے، اور اس وقت وہ بیرونی ملک مقیم ہیں۔ گزشتہ دنوں وہ عمرے پہ چلے گئے ہیں، واپس آئے ہیں دبئی میں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ سردار اختر جان مینگل نے ابھی مستقل ایک پلان بنایا ہے کہ وہ دبئی سے شفٹ ہوں گے کراچی یا کوئٹہ میں، وہ اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ اب ان کا تو ابھی تک وہ نشست جو ہے نا، وہ تو خالی پڑا ہوا ہے قومی اسمبلی کا۔ آپ اس کو خالی کہہ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے۔ کہہ اس لیے سکتے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ابھی تک ان کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور نہیں ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے اس کو منظور نہیں کر لیا ہے، تو ٹیکنیکلی وہ سیٹ ابھی تک سردار اختر جان مینگل کے پاس ہے، لیکن سردار اختر جان مینگل نے استعفیٰ دیا ہے۔ کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ٹویٹ کیا ہے، سوشل میڈیا میں اپنا ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی، یہ جو آئینی جو ترامیم ہو رہی ہے نا جوڈیشری کے حوالے سے، ان کے متعلق ان کے جو سینیٹرز ہیں ان کو تھریٹس مل رہی ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ خفیہ ایجنسیاں وغیرہ جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں۔ تو انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ ابھی ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم دو ان کے سینیٹر ہیں ان سے ہم استعفیٰ لے لیں۔ اگر استعفیٰ لیں گے تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ ابھی یہ پہلے الزام جو ہے یہ لگ رہا تھا ساجد ترین کی جانب سے۔ ساجد ترین اس وقت قائم مقام ہے بی ایم پی کے، چونکہ سردار اختر مینگل صاحب موجود نہیں ہیں پاکستان میں۔ اب ڈائریکٹ بی ایم پی کے جو مرکزی سربراہ ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے۔ ظاہر کہ الزام میرے جیسے کسی غریب نے نہیں لگایا ہے، ایک پارٹی کے سربراہ نے لگایا ہے، اور ایک شخصیت ہیں بلوچستان کے اور پاکستان کے سیاست میں بھی بڑی شخصیت ہے، ان کی پرسنالٹی ہے، انہوں نے لگایا ہے۔ تو اب چونکہ پارلیمنٹ کا وہ ممبر ہیں بھی، اور ان کا جیسے میں نے کہا کہ حلقہ ابھی تک ٹیکنیکلی خالی بھی نہیں ہوا ہے، تو قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں شاید وہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ انکوائری کریں کہ اس الزام میں کتنی حقیقت ہے یا کتنی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جب وہاں پہ کوئی دھرنا دیا تھا انہوں نے، اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوا پی ٹی آئی پہ، تو کچھ اراکین اسمبلی نے اسمبلی کے اندر ایوان کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لی، لیکن پولیس قومی اسمبلی کے حال یعنی ایوان کے اندر آئی، گرفتار کیا، تو اس پہ بڑا شور شرابہ ہوا قومی اسمبلی میں۔ بعد میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنی ہے، اور پارلیمانی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے، تو وہ اس پہ بھی تحقیقات کر رہی ہے کیسے کس طرح ہوا ہے وغیرہ۔ تو ساتھ لگے ہاتھوں جو ہے آپ اس پہ بھی تحقیقات کریں، میرا خیال ہے۔ اب آتے ہیں جی، یہ جو معاملہ ہے سردار صالح بھوتانی صاحب کا۔ دیکھیں، سردار صالح بھوتانی صاحب کا بیسک معاملہ ہے حلقے کا، اور ایک نیا پلیئر بلوچستان یا ہب کے حلقے میں نمودار ہوئے ہیں، اور عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ جو نئے پلیئر ہیں ان کو پیپل پارٹی کی سرپرستی حاصل ہے، اور اس وقت جو حلقہ ہے نا ہب کا، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ بھوتانی صاحب کے پاس ہے، نہ علی حسن زیری صاحب کے پاس ہے۔ کیس چل رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔
لیکن اسی معاملے میں میں نے ایک دن ایک ڈیٹیل ویلاگ بھی کی تھی کہ پڈا پڑ گیا، وہاں پہ لڑائی ہوئی، لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، ایف آئی آریں بھی ہوئی. اور اب تو ایف آئی آروں پہ بلوچستان ہائی کورٹ نے روک لگا دی ہے کہ جی یہ ایف آئی آروں کی مطلب وہ سلسلہ نہیں چلانا ہے، جتنے ایف آئی آر ہوئے ہیں بس وہی ہوئے ہیں. یہ جو ایف آئی آر کا معاملہ چل گیا تھا تو اس میں میرے خیال میں سردار صالح بھوتانی صاحب کا کوئی بیٹا بھی نامینیٹ ہے کسی ایف آئی آر میں. اور ظاہر ہے کہ جو ایف آئی آر جس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ اشتہاری ہوتے ہیں، گرفتاریاں کی جانی ہوتی ہیں پولیس کو. بلوچستان پولیس یا ہب پولیس نے ایک پرتی یہ دکھائی کہ انہوں نے جا کے ڈیفینس کراچی یا کلفٹن کراچی میں، جہاں پہ مجھے نہیں پتا بھوتانی صاحب کا گھر کہاں پہ ہے، لیکن کراچی کے اندر جا کے انہوں نے چھاپا مارا، وہاں پہ کوئی ملا نہیں. تو اس کی بازگشت آج بلوچستان اسمبلی میں ہمیں سننے کو ملا. باپ کے ایم پی اے ہیں آغا عمر احمدی صاحب، انہوں نے اپنے اسپیچ کے شروع میں کچھ گیس کی، کچھ نوکریوں کی، ادھر ادھر بات کی، لیکن آخری انہوں نے 2-4 منٹ اس معاملے پہ بات کی ہوئے. چونکہ سردار صالح بھوتانی کا تعلق بھی باپ سے ہے تو اس لیے میرے خیال میں بطور باپ کے ایم پی اے انہوں نے اس پہ تقریر کی، اپنے جذبات کا یا اپنے غصے کا یا اپنے خیالات کا مطلب اظہار کیا انہوں نے، اور ساتھ میں انہوں نے بائیکاٹ کیا. جیسے ہی آغا عمر احمدی صاحب نے بائیکاٹ کیا یا واک آؤٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، واک آؤٹ کیا بلوچستان اسمبلی سے، تو اس کے ساتھ نیشنل پارٹی والے بھی، باپ والے بھی، اور شاید 1-2 نون لیگ والے اور بی ایم پی کے جو ایم پی اے ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو بائیکاٹ کرنے کے بعد اصولاً بلوچستان اسمبلی کا جو کورم ہے وہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اجلاس جاری رہا. ابھی پتہ ہے علی حسن زہری صاحب کے جو وائف ہیں وہ بھی باپ سے ہیں، سینیٹر ہیں. ابھی جو انتخابات ہوئے تھے 2024 کے، اس میں ظاہر ہے کہ علی حسن صاحب کے جو وائف ہیں انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کیمپین چلایا، باپ کے ہوتے ہوئے سینیٹر. اور بھوتانی صاحب بھی باپ سے ہیں اور ساتھ میں چاپے ماپے بھی پڑھ رہے ہیں. پھر یہ ہوا کہ سندھ حکومت نے ایک احتجاجی لیٹر بھیجا بلوچستان حکومت کو کہ جی یہ آپ نے چھاپا کیوں مارا ہے. پھر خود ہی اپنے ہی جو انہوں نے لیٹر بھیجا تھا مراسلہ، اس سے وڈرا ہو گیا سندھ حکومت آپ کی. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ گیم تھوڑا نا بڑے لیول کا ہے. یہ پولیس بیچارہ جو ہے وہ مجبور ہے، وہ حکم مان رہی ہے، معاملہ تھوڑا وہ ہے. بہرحال آج یہ ہوا کہ اس سے پہلے میرے خیال میں کوئی بائیکاٹ ہوا تھا اس معاملے پہ. بہرحال یہ آج ہوا. اصل جو معاملہ جو ہے نا آج جو پڈا ہوا وہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کا. آپ کو پتہ ہے پڈے رہتے ہیں نا، مولانا صاحب جب اسمبلی آتے ہیں تو پڈے ہوتے ہیں. علی مرزا جتک صاحب جو ابھی نہیں رہے ایم پی اے، جب وہ ایم پی اے تھے ان کے ساتھ ایک پڈا شڈا ہوا، ظاہر ہے کہ اس میں کرٹیسائز تو ظاہر ہے کہ علی مرزا جتک کو کیا گیا، لیکن پڈا بہرحال ہوا. اور اس سے اگر جب آپ اسمبلی کے اجلاس آپ دیکھیں نا، اس میں مولانا صاحب نا پہلے حکومت میں اپوزیشن میں، پھر حکومت میں، پھر اپوزیشن میں، اس طرح نا مولانا صاحب کا چلتا رہتا ہے. تو وہ گول دائرہ نہیں ہے ایسے نا، وہ چلتا رہتا ہے. تو آج مولانا صاحب نے میں نے دیکھا کہ اسمبلی کے بالکل آخری کی جو اپوزیشن کی نشستیں وہاں پہ کسی نشست پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس سے پہلے جب وہ حکومت میں وہ ظاہر حکومت کی حمایت کی ہے، یاد رکھیں مولانا صاحب موجودہ بلوچستان حکومت کے حمایتی ہیں، وہ الگ باتیں بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. بہرحال مولانا صاحب کا ظاہر کہ علاقہ ہے، وہاں پہ فشرمین ہیں، بارڈر ہے، لوگوں کا پریشر بھی ان پر ہے. وہ جو مقبولیت ہے اس میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے. انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا، اس میں 40-50 لوگ 100-150 لوگ کے قریب آ گئے تھے، دھرنا بھی ناکام ہوا. تو مولانا صاحب تھوڑا نا فلٹریشن کا شکار ہیں. ابھی مولانا صاحب کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ابھی اسمبلی کے اندر میں نے مطلب رد عمل یا اپنا مدعا کیسے بیان کرنا ہے. تو آج مولانا صاحب نے بہرحال ٹھیک ہے جو عوام کے ڈیمانڈز ہیں، جو عوام کے مطالبات ہیں، اس پہ بات کی. یہ ماننا پڑے گا مولانا صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو عوامی بات کرتے ہیں.
یہ ہوا. اور ظاہر ہے کہ اس کو اپنے علاقے جو حلقہ ہے ان کا نا گوادر، اس میں ظاہر ہے کہ ایک اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور ایک کی مرضی بھی نہیں چلے گی، ایک کو اختیار بھی نہیں دیا جا سکتا. بہت مسائل ہیں گوادر کے. تو مولانا صاحب چونکہ عوامی نمائندہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ گوادر کے پی این سے لے کر ڈی سی تک یہ جو رد و بدل ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اعتماد میں لیا جائے، ان کے ذریعہ ہو، باقی چیزیں بہرحال. تو انہوں نے بارڈر کی بندش پہ بات کی آج، لیکن وہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اسپیکر نے ان کو روک دیا. اس میں ہوا پڈا. اسپیکر کا رویہ بھی جارحانہ تھا. مولانا صاحب کا اپنا ایک جذباتی طریقہ کار ہے، انہوں نے اپنا وہی جذباتی طریقہ کار استعمال کیا. آگے سے اسپیکر نے بھی مطلب میرے خیال میں لحاظ نہیں رکھا، جو مجھے لگتا ہے. تو یہ دونوں طرف سے بے لحاظی ہوئی. تو آج ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا کہ اسپیکر نے ریمارکس دیے کہ جی مولانا ہدایت الرحمان کو نکالا جائے، یعنی اپنی سیکورٹی، ظاہر کہ سیکورٹی ہوتی ہے نا اسمبلی کے اندر، ان کو کہا کہ جی آپ ان کو نکالا جائے. سیکورٹی بڑی بھی تھی مولانا صاحب کو حال سے نکالنے کے لیے. تو ادھر ایم پی ایز نے تھوڑی سی مداخلت کی، تمام پارٹیوں کے ایم پی ایز. میرے خیال میں یہ اچھا رویہ ہے، اچھی روایت ہے. اور عوامی نمائندہ دیکھیں، جب عوام آپ کو، اور مولانا کا تو اتنا ضرور ہے کہ عوامی حمایت ان کو کسی حد تک حاصل ہے، یا تھی جو بھی ہے. جب الیکشن ہو رہے تھے تب تو تھی نا. تو عوامی نمائندوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ اسپیکر بھی عوامی نمائندہ ہی خود وہ کہتے ہیں. تو ان کو نا آپس میں میرے خیال میں جگہ سائی نہیں کرنی چاہیے یار. لوگ جو ہے آپ کے اس طرز عمل سے، جو نیا جنریشن ہے وہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے، واقعی اڑاتے ہیں. آج ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں میں جب کمنٹس دیکھ رہا ہوں تو مجھے عجیب لگ رہا ہے نا. لوگ ظاہر ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا. اور مولانا صاحب کو میرے خیال میں پارلیمانی طرز اختیار کرنا چاہیے. مولانا صاحب ابھی تک اپنے جلسوں کے اسٹیج سے نیچے اترے نہیں ہیں، جو مجھے لگتا ہے. فلٹریشن تو ہوتا ہے نا، اگر میں بھی ہوں شاید میرا بھی ہوگا. تو اس وقت دو میرے خیال میں ایسے ایم پی ہیں جہاں پہ ان کا سب سے زیادہ جو فلٹریشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ضلع میں مداخلت ہوتی ہے. ایک ڈسٹرکٹ اواران والا خیرجاں صاحب ہیں، اور دوسرے مولانا صاحب. چونکہ خیرجاں صاحب بات ہی نہیں کرتے، من نارملی اپنا ایک پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹ دے کے چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ اپنے حلقے میں بھی ان کا کوئی ایسا رد عمل نہیں ہوتا، وہ نارمل ایک ہے. تو پارلیمنٹرین کو نہ صرف خیرجاں بلوچ کی طرح اس طرح میٹھا ہونا چاہیے، نہ مولانا صاحب کی طرح ایسا اپنا موقف جو ہے، جو جائز موقف ہے، اس کو اس طرح بیان کرنا کہ اگلے کو لگے کہ یار بندہ لڑ رہا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور اسپیکر کا طرز عمل مجھے بہتر نہیں لگا. میں پارلیمانی رپورٹنگ کرتا رہتا ہوں تو مجھے یہ طرز عمل بالکل ٹھیک نہیں لگا. روایتیں آہستہ آہستہ میرے خیال میں ختم ہو رہی ہیں بلوچستان اسمبلی سے. جو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، نان پولیٹیکل لوگ آ رہے ہیں، تو ہوتا ہے ایسا. یہ صورتحال تھی بہرحال. اچھا، اس میں ایک بات نا مجھے جو کلک کر گیا، یہ مولانا صاحب کا یہ بائیکاٹ کا، نہیں نکالے جانے کا ریمارکس وغیرہ اپنی جگہ، لیکن اسی دوران اسپیکر نے اپنے سیکرٹری کو بلایا جہاں وہ بیٹھے ہوئے اپنے چیئر کے ساتھ. ان کو پشتو میں کال میں بتا رہے ہیں کہ مجھے بتا دیں کہ اس کا کتنے دن کے لیے ممبرشپ معطل کر سکتے ہیں. یہ وہ آواز آ رہی ہے، اگر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں اگر آپ تھوڑا سا دھیان سے سنیں گے، اسپیکر صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا سرگوشی کر رہے ہیں اپنے سیکرٹری کے ساتھ. سیکرٹری نے تو تھوڑا سا معاملے کو میرے خیال میں، چونکہ بیوروکریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہوشیار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے صورتحال کا. سیکرٹری نے اسمبلی کے، اس نے تھوڑا سارا اسپیکر کے جو غصہ تھا اس کو تھوڑا نا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی رہنے دیں، پشتوں میں بولا رہنے دیں، تھوڑا سا جذباتی ہیں، مولانا صاحب جذباتی ہیں اور جذباتی ہوتے رہتے ہیں، آپ ایسا کوئی ایکشن نہ لیں. مطلب یہ تھوڑی بہت بات مجھے بھی سنائی دی، وہ ریکارڈ بھی ہو گیا میرے ساتھ.
پر اچھا ہے مولانا صاحب 2-3 دن کے لیے معطل نہیں ہوئے. اب آتے ہیں جی نیشنل پارٹی اور باپ اکٹھے ہو گئے ہیں بھائی. وہ یہ ہوا کہ میں نے یار نوٹ کیے ان کے پوائنٹس کہ نیشنل پارٹی اور باپ نے اپنا ایک پارلیمانی گروپ بنایا تھا. جو 4 رکنی پارلیمانی ان کی گروپ تھی، وہ جو ہے خالد مکسی صاحب، منظور کاکڑ صاحب باپ سے، نیشنل پارٹی سے جان بلیدی صاحب اور پلین بلوچ صاحب. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پارلیمانی جو ان کا مشترکہ طور پر جو اجلاس ہوا ہے، انہوں نے کچھ تجاویز دیے ہیں. یہ جو ابھی قانون سازی ہو رہی ہے نا جوڈیشری کے حوالے سے، نیشنل پارٹی اور بی ایم پی اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ آرٹیکل 106 کے تحت انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کی ہے اور انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کے وہ جو قانون آئین سازی کر رہے ہیں نا، اس پارلیمانی گروپ کو حوالے کر دیا ہے اپنا ڈرافٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو جنرل سیٹیں ہیں نا، نشستیں ہیں بلوچستان اسمبلی کے، ان کو 80 کیا جائے، یعنی کہ 15 اور بڑھائی جائیں، ابھی 65 ہیں جنرل کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ 18 جو ہے وہ خواتین کی نشستیں بڑھائی جائیں اور 2 مزید آپ کے جو ہے اقلیت کے بڑھائے جائیں، یعنی کہ 80 اور 18 یہ ہو گئے تقریباً کوئی 98 ہو گئے. 80 اور 18 98 ہو گئے، 2 اور 100. اچھا، ٹوٹل انہوں نے کہا کہ 106 ہونے چاہیے، 101 ہونے چاہیے. ابھی پتہ نہیں یہ کیسے فگر بن گیا. 80 اور 18 یہ ہو گئے 98، 2 اور ملا لیں اس میں یہ ہو گئے 100، لیکن انہوں نے کہا جی 101 ہونے چاہیے. ابھی یہ پتہ نہیں کس چیز کا ہے. تو ابھی اگر امپلیمنٹ ہو گیا، اگر تجاویز پہ عمل درآمد ہوا، تو بلوچستان اسمبلی آنے والے دور میں 100 لوگوں پر مشتمل ہوگی. اگر باپ کا اور نیشنل پارٹی کا جو مشورہ ہے نا، اگر اس کو مان لیا جائے یا وہ ڈرافٹ مان لیا جائے. لیکن مجھے ذاتی طور پر، میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے، ایک تو یہ کہ باپ اور نیشنل پارٹی کہ اس پہ جو 80 والا جو ہے وہ مانا جائے گا کہ صوبائی اسمبلی کے صوبائی جنرل نشستوں کو 80 کیا جائے. یہ اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا. وہ اس لیے ہوگا کہ یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی بھی اس پہ اتفاق ہے، انہوں نے پہلے ہی اپنے ڈرافٹ میں شامل کر دیا ہے. تو نیشنل پارٹی والوں نے، ابھی باپ والوں نے اس کو مزید مطلب تھوڑا سا نا شامل کر دیا ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ جو 18 خواتین والا یہ بھی نہیں ہو سکتا میرے خیال میں، اور اقلیت کو مزید 2 بڑھانے کا بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے آپ؟ یہ امکان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو میری ذاتی رائے تھی، میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ بھائی آپ قومی اسمبلی کے نشستیں بڑھائیں بھائی. اور نیشنل پارٹی والے نے اگر دوست ہمیں مشورہ کرتے تو ہم یہ مشورہ ضرور دیتے، لیکن ہم نے اس پلیٹ فارم پہ، درون کے پلیٹ فارم پہ، اس سے پہلے عرض کی تھی کہ بھائی صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو آپس میں بیٹھے ہو، آپ کی قراردادیں مرکز ایسے بٹا کے پھینک دیتا ہے، آپ قراردادیں پاس کر دیتے ہو، مرکز میں چلے جاتے ہیں، وہ اس کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. کئی ایسے قراردادیں، ہزاروں قراردادیں ہیں جس پہ قومی اسمبلی ان پہ جو عمل درآمد نہیں کرواتا. سمجھ گئے آپ؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قومی اسمبلی کی بلوچستان کی نشستیں بڑھانی چاہیے تھی جنرل کی. ابھی 18 ہیں شاید، ان کو اب 30 35 40 تک لے آتے. آپ یہ ڈرافٹ میں یہ لکھتے کہ اپنے ڈرافٹ یہ تیار کرتے، اس پہ آپ اپنا مطالبہ رکھتے اور شدت کے ساتھ رکھتے کہ قومی اسمبلی کی نشستیں آپ بڑھا دیں. آپ بلوچستان کے قومی اسمبلی کی نشستوں کو 40 سے بڑھا دیں، پھر دیکھیں کہ بلوچستان کے جو معاملات ادھر جو ڈسکس ہوتے ہیں، جو کوئی سنی انسنی کر دیتے ہیں نا یہ لوگ، یہ پنجاب کے سندھ والے، ٹھیک ہے، تب ان کی یہ ہمت نہ ہوتی. ان کو پتہ ہے کہ 45 بہت بڑی فگر ہوتی ہے، اس میں قوم پرست بھی ہیں، باقی ہیں جو بھی ہیں.
ادھر آپ کو بڑھانے کی ضرورت تھی. صوبائی میں کیا بڑھانا ہے یار آپ نے؟ اس کو بڑھانا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو. وہی بلوچستان کے ریسورسز ہیں وہی ہیں, معاملات بہت وہی ہیں, علاقے وہی ہیں, بس سیٹیں آپ الگ کر لیں گے, بس بات ہی ختم ہو گئی. کیا اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ اگر قومی اسمبلی کے نشستیں آپ بڑھانے کا مطالبہ کرتے ایز اے ہول, باپ ہو, نیشن پارٹی ہو, بی ایم پی ہو, کوئی بھی جمعیت ہو, جو بھی ہو بلوچستان کے, اس سے کافی پارلیمانی سیاست کے اندر کافی بلوچستان کے حوالے سے کافی اثر پڑتا, اور بلوچستان کے سیاستدان طاقتور, تھوڑا بہت طاقت ان میں آ جاتی, تھوڑا آکسیجن ان کو ملتا, اپنی بات اگر کہیں پہنچانے کی کوشش کرتے تو بہتر طریقے سے پہنچا سکتے. اس وجہ سے بلوچستان اسمبلی کا میں جان بلیدی صاحب سے میرا یہ گلہ رہے گا, اور خالد مگسی صاحب سے, اور میری کوشش ہے میں سے رابطہ کروں کہ یار یہ کیا کیا آپ نے. پہلے پوچھنا چاہیے یار, کسی غریب بندے سے بھی پوچھنا چاہیے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.